جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ مدنیہ او الا الآیتین اخرها مئۃ و ثلاثون الا آیتن، کہتے ہیں کہ اس کی 130 آیتیں ہیں اور ایک میں مگر ایک آیت وغیرہ۔ ولم تکتب فیہا البسملۃ، تو جہاں پر البسملہ تو جو ہے، بسم اللہ تو جو ہے، یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ حضرت اس کو الف لام ہے نا آگے، تو ہاں یہ ہاں، اسم ہی ہے نا۔ اسم تو ہے، یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ اچھا، موصوف صفت موصوف صفت، موصوف کس کا ہوگا یہ؟ نہیں، وہی ہے نہیں، کس الف کا پوچھ رہا ہے حضرت؟ السلام علیکم۔ بسم ولم اللہ تکتب فیہا البسملۃ، معرف ادھر باللام ہے حضرت، دیکھیے نہیں گیا۔ معرب الف باللام تو ہے، لیکن ترکیب میں کیا واقع ہوگا یہ؟ حضرت یہ تو دیکھیے اب بھی آیا، میں تو نہیں معلوم تھا کیا ہو پات رہی، تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے بلکہ بولنا چاہ رہے سورۃ توبہ کی شروع میں فیہا وہ البسم اللہ، تو جی تو البسملہ تو ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ میں وہی بولنے کی کوشش کر رہا حضرت، او اللہ آیت ولم مفعول بھی ہے حضرت میرے خیال سے۔ نہیں، مفعول بھی تو نہیں وعلیکم لگا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عابد صاحب، آپ بتائیے عابد صاحب۔ نہیں حضرت، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جی حارث بھائی۔ حضرت میرے خیال میں بھی مفعول ہی مجھے بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ تو بسم اللہ تو ہے نا، مفعول بہ تو منصوب ہوتا ہے، یہ تو یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے۔ اس کو مرفوع پڑھنا چاہیے یا منصوب پڑھنا چاہیے؟ چلو یہ بتاؤ پھر۔ ہاں سر، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو یہ تو مرفوع ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو صحیح میں نے صحیح۔ یہ شاید بتایا ہوا تھا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ بھئی فعل مجہول جو ہے بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے۔ جی ذہن میں ہے؟ وہ آواز آ حضرت رہی ہے؟ نائب الفاعل کا بول رہے ہیں نا حضرت آپ؟ ہیں جی؟ نائب الفاعل بول رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں جی تو وہ نشین بن، جی 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 حالت مرفوع ہو گیا، خبر جی نشین حالت بن، مرفوع ہو گیا نائب الفاعل۔ ہاں نشین بن۔ ولم تکتب فی البسم اللہ، تو یہ ہے مفعول بہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بہ نہیں، یہ ہے نائب فاعل۔ کس کا نائب نائب فاعل فاعل ہے؟ لم تکتب کا، نہیں لکھی گئی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لم یؤمر بذالک، اور اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا، کما یؤخذ من حدیث، جس طرح کے حدیث سے لیا گیا ہے، رواہ الحاکم، اس کو جو حاکم نے روایت کی ہے۔ وَأَخْرَجَ فِي مَعْنَاهُ، اور اس کے معنی سے لیا گیا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان البسم اللہ امان، کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ امان ہے۔ تو یہاں پر امانن ہونا چاہیے یا امانن ہونا چاہیے؟ ان البسم اللہ تے ہونا چاہیے یا بسم اللہ تو ہونا چاہیے؟ جی بولیے۔ میرے ان آواز، جو ہے ان مشبہ بالفعل ہے نا۔ ان ہے جی نا مشبہ بالفعل۔ ہاں، ان مشبہ بالفعل ہے تو میرے ان بسم اللہ تا، یہ تو صحیح ہو گیا۔ آگے امانن ہونا چاہیے یا امانن ہونا چاہیے؟ حضرت اسکرین نہیں آ رہی، اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ اچھا اس کی ادھر اب ہو رہی اسکرین ہے؟ آ جا رہی ہے، تو جی انٹرنیٹ کا مسئلہ۔ اچھا اچھا، اب آ رہی ہے؟ جی بھی جی آ رہی جی، ہے۔ ہاں، تو امان، یہ جو امان جو ہے نا، یہ کیا ترکیب میں واقع ہوگا؟ یہ پھر مفعول ہونا چاہیے۔ کس کا؟ مشبہ دیکھو بالفعل نا، کا۔ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، حروف مشبہ بالفعل ہے، تو اس کے لیے اسم کا ہونا ضروری ہے نا۔ حروف مشبہ بالفعل کے لیے ایک اسم اور دوسرا خبر کا ہونا ضروری ہے۔
تو اب ان البسملہ جو ہے یہ تو یہ بن گیا اسم، امان جو ہے اس کی خبر بن جائے گی. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وَهِيَ نُزِلَتْ ٹھیک. لرفع الامن بالسیف، اور یہ نازل کی گئی ہے امن کو اٹھانے کے لیے تلوار سے. وَأَنْ حُذَيْفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أَنَّكُمْ تُسَمُّونَهَا سورۃ التوبۃ وَهِيَ سورۃ العذاب. تو تسمونہا یہاں پر یہ سورۃ التوبۃ ہونا چاہیے یا سورۃ التوبۃ ہونا چاہیے؟ سورت اس کو منصوب ہونا چاہیے سورت کو یا پھر منصوب مرفوع ہونا چاہیے؟ جی بولیے ذرا، ایک منٹ بولیے، اس کے بعد پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں. یعنی یہ صرف تھوڑا آپ کو 2-3 جملوں پر میں نے تھوڑی پریکٹس کرانی تھی. جی کوئی بولے، حارث بھائی، عابد بھائی، حسن رضا بھائی. حضرت منسوب ہونا چاہیے. ہاں کیوں؟ حضرت یہی وہی اسم اور خبر کی بات ہے نا. نہیں تو سمونہا وہ اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں. کس کا نام رکھتے ہیں؟ سورت کا نام رکھتے ہیں. یہ جو فعل ہے نا، یہ فعل افعال قلوب میں سے یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے. اس میں سے ایک ہے ہا جو ہے اس کا مفعول اول ہے، سورۃ التوبہ اس کا مفعول ثانی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں وروی بخاری سورت انہا جی سورت مفعول اول ہے، توبہ مفعول ثانی ہے. نہیں یہی تو. ہا ضمیر نہیں ہے. تسمونہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ جی مفعول جی. اول ہے. سورۃ التوبہ مضاف مل کر یہ مفعول ثانی. اچھا صحیح ہے. ہاں اور یہ سورت جو ہے نا کیا ہے کہ آخر میں نازل کی گئی. چلو جی، ہی برأۃ من اللہ ورسولہ. اصل میں برأۃ جو ہے نا یہ تھا خبر. یہ کیا تھا؟ یہ خبر تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے مبتدا کا ہونا ضروری تھا بھائی، کہ برأۃ من اللہ ورسولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بری ہونا. اللہ اور اس کے رسول کا بری ہونا، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ اور رسول کا بیزار ہونا. اللہ اور اس کے رسول کا بیزار ہونا، بری ہونا. تو اب برأۃ من اللہ ورسولہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ خبر تھی، تو اس کے لیے مبتدا کا ہونا ضروری تھا کہ ہی برأۃ من اللہ ورسولہ، کہ یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری ہے ان لوگوں سے کہ جو وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا، حضرت جی مشرکین میں سے. اوپر ہیں جو جی بات جو اوپر ہم نے 2-4 لائنز جو پڑھی بسم اللہ کے لیے، وہ اس میں اگر تھوڑے الفاظ میں کہیں کہ اس کا پورے کا مطلب کیا تھا؟ اس کے پورے کا مطلب یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ امان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امن کے لیے ہے. اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے یہ امن کو اٹھانے کے لیے نازل ہوئی ہے. تو دیکھو نا، امن بسم اللہ امن کے لیے ہے اور یہ امن کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے اس کے شروع میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. تو مطلب اس صورت میں امان کو اٹھایا گیا ہے. ہاں کس سے اٹھایا گیا امان کو؟ کفار کے لیے. امن اٹھا گیا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ قتال تھا نا، جہاد کا حکم ہے نا. اس کا مقصد ہے اس میں پورا کفار اور اس جہاد ہاں اور اس طرح ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا جی. اچھا کہ پھر کہتے ہیں برات من اللہ ورسولہ. تو بھائی یہ جو برات جو ہے نا یہ تھا موصوف. یہ کیا تھا؟ موصوف تھی. ٹھیک ہے نا. تو واصلۃ جو ہے نا، واصلۃ یہ اس کی خبر ہے، واصلۃ اس کی صفت ہے، برات کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. تو یہ صفت موصوف مل کر پھر یہ اس کی خبر بنے گا. بہرحال جی یہ جو بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ پہنچنے والی ہے ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا مشرکین میں سے، احدن مطلق احد. او دون کہتے ہیں کہ وہ یا تو پھر جائے کہ 4 مہینے سے کم یا اس سے اوپر. وَنَقَضَ الْعَهْدَ اور انہوں نے کیا کیا؟ عہد کو توڑا. ٹھیک ہے جی. جب عہد کو توڑا، بما یذکر فی قولہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کو. فسیحو جو ہے نا یہ اس کا معنی ہے سیرو. فسیحو فی الارض، اس کا معنی کیا بنے گا؟ سیرو فی الارض. کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسیحو فی الارض 4 اشہر، کہ اے کفار تم 4 مہینے زمین میں سیر کرو. مطلب یہ کہ سیر میں تم امن کے ساتھ گھومو. سیرو آمنین،
ایھا المشرکون کہ تم سیر کرو اے مشرکو امن کے ساتھ زمین میں، اولھا اس کا پہلا جو ہے نا شوال بدلیل ما سیاتی، اس دلیل کے سبب کہ جو اب دلیل آنے والی ہے، ولا امان لکم بعدہا اس کے بعد تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم اللہ کو عاجز کرنے والے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں عذاب پہنچ کے رہے گا، اے فائتی عذاب ہو کہ عذاب سے بچنے والے تم نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، مذلہم فی الدنیا بالقتل کہ ان کی ذلت دنیا میں قتل ہے، والاخری بالنار اور جو آخرت میں جو ہے وہ کیا ہے وہ آگ ہے، وہ آذان آذان جو ہے یہ اعلان کا معنی ہے، یعنی یہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن یعنی یوم نحر کے دن ان اللہ بری من المشرکین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرکوں سے بری ہے اور ان کے عہد و عہد سے بری ہے، ورسولہ بری ایضا اور اس کا رسول بھی بری ہے، فقد بعث علی من السنۃ وہی سنۃ 9 کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جو 9 ہجری میں تھا، فآذن یوم النحر تو آپ نے جو ہے ان کو یوم نحر کے دن یہ اعلان کر کے سنایا تھا، اور منا میں بہاد الآیات ان آیات کا، اللہ یحج بعد العام مشرکن کہ بھئی اس سال کے بعد مشرکوں کا کوئی حج نہیں ہے، اور لا یطوف بالبیت عریانا کہ بھئی یا عریان کہ وہ نہیں طواف کریں گے بیت اللہ شریف کا اگاڑے یعنی ننگے ہو کر، فَإِن تُبْتُم مِّنَ الْكُفْرِ اگر تم توبہ کرو، اب ظاہر بات ہے توبہ کس سے کرو، وہ چونکہ قرآن پاک میں جو ہے نا وہ بظاہر موجود نہیں تھا تو مفسر نے نکال کر بتا دیا کہ تم کفر سے توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے یہ اچھا ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھر جاؤ، کیا مطلب ایمان سے پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو تم جان لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ کہتے بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، تو مطلب کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ آگے انہوں نے نکال کر مفسر نے نکالا اخبر، بشیر کا معنی کیا ہے اخبر کہ آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ان کو کیا بتا دیں، بے عذاب علیم عذاب علیم کے بارے میں، معلم کہ جو عذاب دینے والا ہے، وہ القتل اور وہ قتل ہونا ہے، والاسر فی الدنیا والاسم فی الدنیا اسر کہتے ہیں اور دنیا میں قید، والنار فی الآخرت اور آخرت میں عذاب، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا مگر وہ لوگ کہ کفار میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا، جن سے عہد لیا، تم سے عہد کیا پھر انہوں نے اس میں کسی چیز کو کم نہیں کیا، من الشروط العہد جو ایگریمنٹ کی جو شرائط تھیں انہوں نے اس میں کمی نہیں کی، ولم یظاہروا اور انہوں نے زہار تھے، یہ یظہروا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے تعاون بھی نہیں کیا علیکم تم پر کسی ایک کفار کی بھی انہوں نے مدد نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم تو تم بھی ان کے وعدے کو پورا کرو، الی انقضاء مدتہم ان کی مدت پوری ہونے تک، التی عاہدتم علیہا جس پر تم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے متقین کو، ڈرنے والے کو، باتمام العہود عہدوں کو یا یوں سمجھ ایگریمنٹس کو پورے کرنے کے ساتھ، فَإِذَا انْسَلَخَ بس جب یہ انسلخ جو ہے نا یہ خراج کے معنی میں، انسلخ کس کے معنی میں ہے، خراج کے معنی میں، کہ جب جو ہے نکل جائے، ایک منٹ ذرا، ہاں جی، جب جو ہے جب یہ مہینے نکل جائیں جو حرمت والے معنی میں، واہ یا آخر مدت تعجیل، اب جو ہے کیا ہے کہ وہ مدت کی جو ہے نا آخری جو تعجیل کیا نکل جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پھر تم مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، فی حل چاہے وہ حل میں ہو یا حرم میں ہو، وَخُذُوهُمْ اور ان کو تم پکڑو کیا مطلب یہ کہ قیدی بنا لو، وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو بند کرو تم مضبوط قلعوں میں، حتیٰ یستروا الی القتل یہاں تک کہ تم ان کو قتل کی طرف مجبور کرو یا اسلام کی طرف مجبور کرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھو تم ان کے لیے ہر رستے یعنی وہ کہتے ہیں نا طاق میں بیٹھنا ہے،
یعنی ہر راستے کے موڑ میں تم بیٹھو، اے طریق یسلکون، جس راستے پر وہ چلتے ہیں. تو یہاں پر کل پر جو ہے نا یہ نصب جو ہے نا یہ نصب اصل میں اس پر کیا ہونا چاہیے تھا، جر ہونے چاہیے تھا. کیسے؟ وَقْعُدُوا لَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَرْصِدٍ، کہ بھائی ہر تم جو ہے نا کیا ہے کہ طاق پر بیٹھو، یا تم ہر مورچے پر بیٹھو، یا تم ہر ایسی جو ہے نا وہ جگہ پر بیٹھو جہاں سے وہ راستے سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو جو منصوب پڑھا جا رہا ہے اس وجہ سے منصوب پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل نہیں ہے. ویسے اس پر حرف جر داخل ہونا چاہیے تھا کہ جو اس پر حرف جر داخل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے منصوب بند الخافض. منصوب بند الخافض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ہے تو منصوب لیکن جر کی جگہ واقع ہوا ہے. منصوب بناد الخافض جو ہے نا، آپ اس کو یاد رکھ لیں، منصوب بناد الخافض اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے تو منصوب لیکن جس کی واقع جگہ واقع ہے جر کی جگہ واقع ہے. فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کرے کفر سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم، تو تم ان کے راستوں کو چھوڑ دو، فَلَا تَعْتَرِضُوا، پھر اس کی تم جو ہے اس کا تم وہ پیچھا نہ کرو. جی حارث بھائی. اچھا حضرت میں نے یہ پوچھنا تھا ان آیات میں جو عہد کا ذکر ہے یہ کون سا عہد تھا، کس موقع پہ ہوا تھا؟ یہ جو ہے نا ابھی مزید اس پر جو ہے نا ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، سارا اس کا ذکر آ کے آئے گا، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھ جو ہے نا وہاں سے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک اچھا، ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ بخشنے والا اور مہربان ہے. لمن تاب، اس کے لیے کہ جس نے توبہ کی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جو ہے جی یہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں سورہ اعراف سے جو ہے نا کہ ایک اعراف سے یہ ریلیٹڈ ہے جو ان کے بنو قریظہ کے ساتھ جو ان کا معاہدہ وغیرہ تھا، جی اس کے بارے میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے کوئی ایک، یا انشاءاللہ اس یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سے. ٹھیک ہے جی. 441 حضرت 2 آیات تو رکو ہو جاتا ہیں جی. 6 آیت تک رکو کمپلیٹ. تو یہ کتنی آیت ہیں؟ یہ 5 ہو گئی ہیں. ہاں ہاں 5 کی عزت ہوا ان اچھا. احدم، وہاں سے ہاں یہ ایک آیت ہو جاتی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے کوئی ایک، استجارہ کا، یہ استجارہ کا جو ہے نا یہ استعمارہ کا معنی ہے کہ مطلب یہ کہ جو امن طلب کرے قتل سے، فآجر ہو، تو آپ اس کو اجر دے دیں. ٹھیک ہے نا جی. ماشاء اللہ. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، مطلب یہ کہ قرآن کو سنے. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو تم پہنچاؤ امن کی جگہ، اس کے امن کی جگہ، اے موضع امن ہی، امن کی جگہ، وہ دار قوم ہی، اور وہ اس کے قوم کا گھر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مشرک آپ سے امن چاہتے ہیں تو تم اس کو امن بھی دے دو، اور دوسری بات یہ کہ یہ تم ان کو اپنے علاقے میں بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایمان نہیں لاتا، لینظر فی امرہ، تاکہ وہ اس معاملے میں غور و فکر کرے. ذالک المذکور، جن مذکور بانہم قوم لا یعلمون، جی بے شک وہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں. فلا بد لہم، تو ضروری ہے ان کے لیے قرآن پاک کا سننا تاکہ وہ جان لیں. کیف سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. مشکاہ شریف کی حدیث سے میرے خیال میں یہ تھی 700 کون سی تھی، مجھے تو نمبر بھول جاتا ہے سفیان 700 صاحب. نہیں حضرت، 800 میں چل رہے تھے ہم. فصل ثانی شروع ہو گیا تھا، باب الصلاۃ، اس میں قرات کا بیان میں تھے. 855. ایک سیکنڈ حضرت، میں حدیث نمبر دیکھ لے رہا ہوں. حضرت 855 ہے، صحیح بول رہے آپ. ہیں جی. 855 نیکسٹ پیج. 865. نہیں 55 55. 55.
یہ ہے. جی حضرت یہاں سے شروع کرنا ہے. ون ابی ہریرہ. اچھا اچھا ایک منٹ ذرا. یہ فصل ثانی تھا، فصل ثانی ہم نے شروع کیا تھا نا. ایک منٹ جی یہ حضرت کل فصل ثانی شروع کرے، آج 855 سے پڑھنا ہے. ہاں ایک یہ فصل ثانی سے یہ قل یا الکافرون، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی پھر یہ آگے 854 پہ تو سوال کرے تھے نا حضرت انہوں کل، طویل المفصل کس کو بولتے. ہاں ہاں بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں 55 تھے. یہ 54 سے ہم نے شروع کیا تھا نا. ایک منٹ ذرا، یہ 53 آ گیا کے بعد پھر یہ پہ سیم 508. ایک منٹ میں اور چیز کچھ دیکھنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا ایک چیز، یہ فصل ثانی جو ہے وہ ذرا ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا ادھر. فصل ثانی کہاں ہے؟ 835 پہ شروع ہو رہا فصل ثانی. اچھا 835 پر شروع ہے. ایک منٹ ایک وقت چیک کرو آپ، میں بھی چیک کر دوں سے. یہاں سے تو مجھے نظر نہیں آ رہا. فصل ثانی نہیں حضرت 844 پہ شروع ہو رہا، پیج ہاں نمبر 504. ہاں 844. جی ہاں یہاں ہے. یہ چیز ہے نا. یہ اس کے لیے میں یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ دیکھو ذرا ٹھیک ہو گیا. یہ 54 پر صحیح ہو گیا بالکل. اب بھی صحیح ہے نا. ہاں ٹھیک ہو گیا ابھی. یہ ہے یہاں سے ہے نا. ابھی وعن سلمان بن یہ پڑھ لیا تھا. 54 بھی پڑھ لیا تھا نا. یہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے پڑھنا ہے نا جی. جی جی حضرت وہاں سے پڑھنا ہے. ہاں وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال إني أقول ما لي ينادي القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان صرف سے منع ہوتا ہے کہ بھائی آپ پھرے. تو اب اس کا ہم معنی کیا کریں گے کہ بھائی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے جس میں ایسی صلاۃ کے جس میں قرات جہر بالقراءت، یعنی ایسی نماز کی جو جاری نماز تھی. ٹھیک ہے جی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حل قرأ معي احد منکم، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی قرات کی؟ تو فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قال انی اقول، تو میں نے تب میں نے یہ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تب ہی میں سوچتا تھا. جیسے اقولو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقولو کا معنی ہوتا ہے میں کہتا ہوں، لیکن اس کا معنی ہم کیا کریں گے کہ کہتا تھا کہ مالی مجھے کیا ہوا، انازع القرآن، کہ بھئی مجھے کیا ہوا کہ میں قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہوں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ تو قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہوں. تو آپ نے یعنی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی قال،
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے کہ پھر لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں قراءت سے باز رہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ نمازوں میں قراءت نہیں پڑھتے تھے جن میں بلند آواز جو ہے قراءت کی جاتی تھی. ہی نسامی ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ قراءت نہیں کرتے تھے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی وہ احادیث کو، ان احادیث کو تو وہ لوگ پکڑتے ہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے اس پر زیادہ زور دیتے ہیں، حالانکہ وہ کل آپ نے سنا کہ وہ ضعیف احادیث ہے، ان پر زیادہ زور دیتے ہیں. جو صحیح حدیث ہے اس پر زور نہیں دیتے کہ دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بھئی قرات تم نہ کرو. یعنی ان کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. صرف توجہ کس پر جاتی ہے؟ توجہ ان پر جاتی ہے کہ جو ان کے لیے وہ ایک یعنی دین میں ایک خلفشار پیدا کرنے والی جو حدیث ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے. وعن ابن عمر البیاضی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان المصلی ہونا چاہیے. کوئی بتائے گا ان المصلی یا پھر اس کا اعراب کوئی اور ہوگا؟ جی عطا رضا بھائی. ان المصلی صحیح ہے؟ نوشین بہن میری آواز آ رہی ہے آپ کو، آپ لوگوں کو؟ انا ہے نا اس کے آگے. ہاں ہاں. تو یہ ان المصلیہ ہونا چاہیے یا ان المصلی ہونا چاہیے؟ مرفوع. ان المصلی ہونا چاہیے یا ان المصلیہ ہونا چاہیے؟ زبر آنی چاہیے، فتح آنی چاہیے. ہاں فتح آنی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے اچھا یہ کیوں آنی چاہیے فتح؟ یہ کون سا اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ عابد صاحب بتائیے. جاری مجرا صحیح. ہاں جاری مجرا صحیح. جاری مجرا جی. یناجی ربہ کہ بھائی کہ جو مصلی جو ہے جو نماز پڑھنے والا جو ہوتا ہے نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. یناجی ربہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو فلیندر ما یناجی بہی، تو چاہے کہ غور کرے کہ وہ اس سے کیا مناجات کرتا ہے. ما یناجی بہی ولا یجر بعضکم علی بعض بالقرآن، اور بعض کو پر قرآن اونچا نہ پڑھے. یعنی بعض آدمی جو ہے نا کہ بعض پر قرآن پاک اونچا نہ پڑھے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امام اس لیے مقرر کیا گیا اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. تو جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب تلاوت کرے تو تم خاموش رہو. وعن عبداللہ بن عوفہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا قرآن پاک جو ہے یاد کرنے کی میں طاقت نہیں رکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا فعلمنی ما یجزئنی، تو آپ مجھے ایسی چیز سکھائیے کہ جو میرے لیے کافی ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قل، آپ کہو سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ ماذا لی، تو فرمایا کہ یہ کہا کہ سبحان کہا کرو نا. تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے واسطے کیا ہے؟ ھذا لی میرے واسطے کیا ہے؟ فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قل ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کر یا اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے رزق عطا فرما. فقال ھذا بیدیہ، نے کہا یہ جو میرے ہاتھوں میں فقبضہما، تو اس کو جو ہے اس نے پکڑ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد ملأ یدیہ من الخیر. سمجھے بات؟ تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس شخص نے دونوں ہاتھ بند کر کے ان سے یوں اشارہ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ خیر سے بھر لیے.
کہ فقط ملع یدیہ من الخیر، تو اس نے دونوں ہاتھ اپنے خیر سے مل لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری جو ہے نا کیا کتاب ہے نور الہضا، یہ تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھ لیا تھا کل۔ آج جو ہے نا کیا ہے کہ ہماری یہ ہے لبیان فرائض الغسل۔ اچھا، افتعال باب کا آپ نے پڑھ لیا تھا؟ افتعال باب افتعال ہاں آپ نے پڑھ لیا؟ جی حضرت، سمے پہلا باب تو وہی تھے، باب افتعال، باب افتعال پڑھ لیا حمزہ تھا نا؟ وصل۔ جی باب کا وصل پڑھ لیا تھا؟ ہاں حضرت، با حمزہ وصل بھی پڑھ لیے، بے حمزہ وصل بھی پڑھ لیے، اس کے بعد ثلاثی رباعی مجرد بھی پڑھ لیے، رباعی مزید فی بھی پڑھ لیے۔ مکمل ہو گئے وہ صرف جو رباعی مجرد تک ہماری مکمل ہوئی۔ مفتی چلو صاحب نے کہا تھا نہیں شروع ہاں، کریں گے نا۔ چلو پھر تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے ذرا کہ بھئی یہ جو یف تارزو، اس سے کوئی گردان پڑے گا؟ کوئی گردان سنائے گا؟ یف تارزو یہ کون سا سیکھا ہے؟ چلو کوئی مرد مجاہد آئے۔ یہ تو جی جی، مدارے کا ہے اور اس کا اپنا باب اس سے ہے نا باب افتعال ہے وہ۔ نہیں یفترزو باب اختیال ہے یہ اور ہاں کیا ہے؟ تارا نا ہاں بیچ میں۔ باب یفترزو آپ کو افترا کیا سمجھ میں آ یفتری رہا ہے؟ افتراضا نا۔ ٹھیک ہے پڑھیے ذرا۔ حضرت یفترزو یفترزانی یفترزون ہاں تفترزو تفترزانی یفترزنا ہاں، تفترزو یفترزنا یفترزنا یکتسبنا یفترزنا، یفترزنا ہاں آگے یفترزنا تفترزو تفترزانی تفترزونا تفترزینا تفترزانی تفترزنا تفترزنا افترز افترز افترز۔ یفترزو چلے جی آگے پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لبیان فرائض الغسل، کہ یہ فصل جو ہے یہ غسل کے فرائض کے بیان میں ہے۔ کہ یفترض فی الاغتسال احد عشر شیئا، کہتے ہیں بھئی یہ جو غسل ہے یہ اس میں جو فرض چیزیں کی گئی ہیں نا وہ 11 چیزیں ہیں۔ غسل الفم میں کہ بھئی ناک کا دھونا، والانف فم منہ کا دھونا، ناک کا دھونا، بدن کا دھونا ایک مرتبہ، وداخل القلفۃ لا عسر فی فسخھا، اور قلفہ بھی اس میں داخل ہے کہ جب اس کے کھولنے میں کوئی وہ تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی وسرۃ وثقب غیر منضم، اور ناف کے جو کھلی ہوئی نہ ہو، ناف جو ہے ناف میں بات ہوتا ہے، وداخل المذکور ہے، داخل المذکور ہے، سمجھ میں بات کہ بھئی ایسے ناف کے اندرون حصے کو بھی، اور ایسے سوراخ کو کہ جو ہے نا ایسے سوراخ کو جو ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ من الشعر الراجل مطلقا للمسفور من شعر المرأة ان سر المرأة فی، ایک منٹ ذرا، دوبارہ پڑھی یفترض، یہ یہاں تک آ گیا نا، وثقب غیر منضم، اور جو ہے نا ناف جو ہے نا کیا ہے کہ جو کھلی ہوئی نہیں ہو، وداخل المذکور، مذکور کا معنی جو ہے نا لفظی معنی جو بنتا ہے وہ گوندے ہوئے بال بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو مرد کے گوندے ہوئے بال ہیں نا وہ مطلق ان کو کھولنا ضروری ہے، نہ کہ عورت کے بال کھولنا جو ہے نا، عورت بال نہیں کھولے گا۔ ان سر الماء فی اصولہ، اگر پانی ان کی جڑوں میں جاری ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے وبشرت اللحیت، اور داڑھی کی کھال، وبشرت الشارب، اور مونچھوں کی جو کھال ہے، والحاجب، اور بھووں کے، والفرج الخارج، اور فرج خارج کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ دھونا ضروری ہے۔ فصل فی سنن الغسل، انشاءاللہ تبارک و تعالی انسان ہم جو ہے نا کل پڑھیں گے۔ تو یہ 11 چیزیں آ گئیں، اب 11 چیزیں آ گئیں، ذرا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا دھونا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ واجب ہے، جن کا دھونا کیا ہے یہ واجب ہے، غسل میں دھونا جو ہے نا ان کا واجب ہے۔ فرض غسل میں دھونا 11 چیزیں بن گئی، منہ کا دھونا، ناک کا دھونا، بدن کا دھونا ایک مرتبہ، اور اس میں کلفہ بھی داخل ہے
اس کی جو وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آدمی جو بال رکھتے ہیں ان کا کھولنا ضروری ہے، جو عورتیں بال رکھتی ہیں ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ جڑوں کی بالوں کی جڑوں میں اگر وہ پانی کو پہنچا دیتی ہیں۔ اگر اس میں یہ ذکر ہے کہ عورتوں کے جو بال ہیں، جیسے بال جو سر کے ہوتے ہیں، اگر ان میں ان کو شک ہے کہ نہیں جاتا جڑوں تک پانی تو کھولنا ضروری ہے نا، اگر ہاں نہیں یہ تو بات طے ہے نا کہ بھائی عورتوں کے جو بال ہیں ان کو ان جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر پانی نہیں جاتا یہ یقین ہے پھر تو جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو کھولنا چاہیے، پھر جو ہے نا وہ کھول کر ہی پھر پڑیں گے۔ اچھا جی، یہ ہماری یہ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ تلخیص النحو کی کل کون سا سبق پڑھا تھا؟ حضرت اس سے آگے ہے، کون سی بات ہے جی یہ 5ویں؟ یہ اعراب پڑھ لیے تھے؟ اعراب تو ہمارے یہاں چھٹی قسم میرے خیال سے یہاں تک ہو گیا تھا، قاعدہ اولا سے پڑھیں گے۔ اچھا، قاعدہ اولا۔ اچھا، نون تثنیہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں مکسور ہوگا، جبکہ نون جمع تینوں حالتوں میں ہمیشہ کے لیے مفتوح رہے گا۔ ثانیہ، تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے جانی غلام ما زید مسلم مصرن۔ 7ویں قسم، رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، اور یہ اعراب اسماء متمکنہ کی 2 قسموں کو دیا گیا ہے۔ اسم مکسور جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے عصا، اور غیر مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی۔ آپ نے یہ جو ہے نا اس میں نحمیر میں پڑھ لیا ہے نا، جانی عصا و غلامی، رأیت عصا و غلامی، مررت بعصا و غلامی۔ 8ویں قسم ہے رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور جر تقدیر کثرہ کے ساتھ، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ، یہ اعراب اسم منقوص کو دیا گیا ہے۔ اسم منقوص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا معقول مکسور ہو، جیسے قاضی، جیسے جا ان القاضی، رأیت القاضیہ، رأیت القاضی یا رأیت القاضیہ، رأیت القاضی ہے نا، رأیت القاضیہ، اور بررت بالقاضی۔ اچھا، میری آواز سب کی طرف آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو جی آپ جی ہینڈ ریز کیجئے گا۔ ہاں، جی آ رہے۔ 9ویں قسم، جی ٹھیک ہے جی، 9ویں قسم رفع تقدیر واو کے ساتھ، نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ، یہ اعراب اسماء متمکنہ کے 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف کو دیا گیا ہے، جیسے جاءنی مسلمیہ، مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مسلمو یا رہ گیا۔ اب وا اور یا جمع ہوئے، وا ساکن تھا اس لیے باقاعدہ مرمیون وا کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ ہوا۔ پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کثرہ سے بدلا تو مسلمیہ ہو گیا، کیونکہ حالت رفع میں ابدال پایا جاتا ہے اس لیے اس کا اعراب تقدیری اور حالت نصبی و جری میں صرف ادغام پایا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کا یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ جو ہے نا یہ باب غیر منصرف کی جو بات ہے یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، عدل کی یہ تعریف آ گئی۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، عدل تحقیقی، عدل تقدیری، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ وصف کی تعریف وغیرہ، یہ تقریباً ساری چیزیں وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پڑھائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ مزید جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پھر ہم وہاں پڑھیں گے۔ اب آپ کا جو ہے نا کیا ہے کہ صرف کا ہے، صرف کی ساری گردانیں آپ کی ہو گئی ہیں؟ پوری ہو گئی حضرت، وہ تعلیل کے جو ہے یعنی محمود سے شروع کرنا ہے۔ ہاں ہاں، تو اب اس تو کو معمول، حضرت جی جی ویسے میں آپ کی رائے یہ تھی کہ سیٹرڈے والے دن ہم ایک ایک قاعدے پڑھیں گے۔ ہاں ہاں، شاید تو سیٹرڈے والے دن ابھی میں نے آپ کے لیے قوانین 3 سے 4 قوانین لکھے ہیں، اور میں نے تقریباً جو ہے وہ بنائیں بھی لکھ رہا ہوں، میں بنائیں یعنی 11 با سے لے کر یہ بنائیں ہیں یہ میں نے لکھنا شروع کی ہیں، اور ساتھ میں جو قوانین ان کے ہیں جو ان پر قوانین جاری ہوتے ہیں وہ بھی میں نے جو ہے نا لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو تو آپ جو ہے نا جی جی، مجرد کے تعلق سے ہوں گا یا مزید فی کے تعلق سے ہوں گا، اس کی ذرا ہم کو وضاحت کی تھی۔ وہ مجرد فی الحال مجرد کے ہیں قوانین، وہ فی الحال مجرد کی قوانین جو ہے نا صرف میں تقریباً جو ہیں وہ کوئی 50 یا 60 کے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو روزانہ تو ہم ہر ہفتے جو ہے 4 سے 5 قوانین جو ہے نا ہم تفصیل سے پڑھا کریں گے۔ انشاءاللہ، جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ حضرت۔ تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں ذرا تھوڑی
توجہ کیجئے گا، اس میں کافی بھائیوں کی غیر حاضری ہوتی ہے نا، بہت زیادہ غیر حاضری ہوتی ہے.